السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء، مہمانان گرامی اور صدر ذی وقار محترم حاجی عبدالغفور صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع چنیوٹ، میرے سامنے تشریف فرما روشن ضمیر، باشعور اور غیور مسلمانوں، اہل سنت اور اہل سنت میں اہل الحدیث ہونے کا شرف پانے والے غیرت مندوں، میں بڑے اختصار کے ساتھ بلا تمہید اپنی گفتگو کانفرنس کے موضوع کی مناسبت سے کرنا چاہوں گا۔ اللہ اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ کی ختم نبوت کی اہمیت، میں اس میں صرف 2 روایتیں ان پہ اکتفا کروں گا۔ پہلی بہقی کی روایت جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے سے ہے کہ تمام اہل کتاب بھی اس بات کی شہادت اور گواہی دیتے ہیں کہ تمام آسمانی کتابوں میں سرور کونین علیہ السلام کو خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین لا نبی بعدہ فإنہ خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ دوسری میری گزارش، جب سرور کونین علیہ السلام کو رب اکبر نے معراج کی رات براق کے ذریعے مسجد اقصیٰ تک پہنچایا، جناب جبرائیل علیہ السلام نے براق کو باہر باندھا۔ قادر رب نے جو قدیر ہے، جو چاہے کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس قادر رب نے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کو مسجد اقصیٰ قبلہ اول میں جمع کیا ہوا تھا۔ جناب جبرائیل آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امتوں کے امام جمع ہیں۔ یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں، امتوں کے امام، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے، ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے۔ جناب جبرائیل دیکھتے ہیں کہ امتوں کے امام جمع ہے، مصلی امامت خالی ہے۔ دیکھیں آج امام اعظم کا تاج کس کے سر پہ جچتا ہے؟ امتوں کے امام جمع ہیں، لفظ میرے پھر سننا، اور مصلی امامت خالی ہے۔ دیکھیں آج امام اعظم کا تاج کس کے سر جچتا ہے؟ جناب جبرائیل آگے بڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، پیارے، میں نے شرق کو دیکھا، غرب کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، شمال کو دیکھا،
آفاق ہائے دیدہ ام، مہر و بتا ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام، اما تو چیزیں دیگری، محبوب مشرق میں گیا، مغرب میں گیا، جنوب میں گیا، شمال میں گیا، میں نے آنے والے ایک ایک کو دیکھا، تیرے جیسا کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اور دوسرے حوالے سے ماجی کے حوالے سے عائشہ ہے راوی، نبی نے سنایا ایک راتی جبرائیل پاس میرے آیا، کہے لیندے چڑھ دے میں ڈھونڈ آیا، یہ ٹکڑا زمین دا میں سارا چا گایا، میں ایک ایک ڈٹھا چھڑی کسر کوئی نہ، محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی نہ۔ آقا آگے بڑھئے، جماعت کروائیے، حضور جماعت کرواتے ہیں۔ مفسرین نے تفسیر ابن کثیر میں وہ حوالے موجود ہیں، انبیاء کے کچھ خطبے ہیں، ان میں جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ الفاظ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انبیاء کی جماعت، الحمدللہ الذی ارسلنی کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنایا۔ اور اگلے الفاظ یہ ہیں وَأَرْسَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، مالک نے یہ کرم فرمایا، دو اعزاز مجھے عطا فرمائے، دو انعام مجھ پہ عطا فرمائے، فاتحہ و خاتمہ۔ ایک اعزاز یہ ہے کہ میرے جانے سے پہلے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، فاتحہ، جنت کا دروازہ کھلوانے والا میں ہوں گا۔ میں جب جنت کے دروازے پہ جا کے دستک دوں گا، دربان کہے گا من اقرأ الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ میں کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں، اہلم و سہلم و مرحبا کہتا ہوا دروازہ کھولے گا اور کہے گا آپ ہی کا انتظار تھا، نبی اجے کوئی قدم نہ ہلاوے، میرا آقا پہلا بہشتہ نو جاوے، کنڈا کملی والا جدو چا کھڑکاوے، دربان جنتاں دا عرضاں سناوے، مینوں میرے مالک نے سی فرمایا نہ کھولی جنہ چر محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا انعام فاتحہ، دوسرا خاتمہ، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا۔ آپ کے مختصر خطبے کے بعد جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے انبیاء کی جماعت، یہ وہ اعزاز ہے، یہ وہ اعزاز ہے جس کی وجہ سے تمام انبیاء پہ برتری اور فوقیت کائنات کے امام محمد کریم صلوات اللہ علیہ کو عطا کی گئی ہے۔ پہلا حصہ میں نے عرض کیا ختم نبوت کے حوالے سے۔ حضرات، دوسری گزارش ہمارا پالا، ہمارا واسطہ حدیث مبارکہ تو ہے 30 دجال اور کذاب میری امت میں ایسے آئیں گے قیامت سے پہلے جن میں ہر ایک کہے گا وہ اللہ کا رسول ہے، اپنے خیال میں، اپنے گمان میں، اور وہ کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے۔ پاک محبوب کی زبان کے الفاظ ہیں، 29 دجالوں میں سے ہمارے ہاں کذاب پنجاب، دجال پنجاب مرزا غلام قادیانی ہے، ہمارا اس سے پالا پڑا۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں تمام جماعتوں کے عمائدین و قائدین کو، امت مسلمہ کو، وطن عزیز کی قوم کو، آپ لوگوں کو۔ اللہ کے فضل اور کرم سے 1974 میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی سے مرزائیوں کو کافر قرار دلوایا گیا۔ پھر ضیاء الحق کے دور میں آرڈیننس کے ذریعے امپلیمنٹیشن کے آرڈر بھی کروائے گئے۔ یہ کام بزرگوں نے اپنے حصے کا کر دیا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث 2 ایجنڈے لے کے وطن عزیز میں ہم نے کریا
بستی بستی، کوچا کوچا، نگر نگر، اور ضلعی کانفرنسیں، پہلے ڈویژن کانفرنسیں. ہمارا ماٹو اس میں 3 چیزیں تھیں. ایک رد قادیانیت، تحفظ ختم نبوت. دوسرا ماٹو تھا تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت. تیسرا ماٹو ہمارا ہے استحکام پاکستان اور نظریہ پاکستان کا تحفظ، جسے دبا دیا گیا ہے، دبویا گیا. یہ ہمارے 3 ایجنڈے تھے. اس پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارا سلسلہ جاری ہے. بحمد اللہ نیشنل اسمبلی سے ناموس صحابہ و اہل بیت بل منظور ہوا، سینٹ میں پہنچا. میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، ہماری جماعت کے ناظم اعلیٰ سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم حافظہ اللہ نے سینٹ میں وہ بل پیش کر دیا ہے. قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں جاتا ہے، اور انشاءاللہ وہاں سے ہو کر اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. اللہ کے فضل اور کرم سے ہم یہ علی وجہ البصیرت سمجھتے ہیں کہ یہ بل کا پاس ہونا وطن عزیز میں فرقہ بندی کا خاتمہ ہے. اس لیے کہ اس کیس کے اندر، اس بل کے اندر توجہ دھیان رکھیں، اس بل کے اندر پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ناموس صحابہ پہ کوئی بات برداشت نہیں کی جائے گی، اور دوسری بات ہے ناموس اہل بیت کا تحفظ بھی اسی طرح ہوگا جس طرح صحابہ کا تحفظ کیا جائے گا. حضرات، جہاں تک تعلق قادیانیوں کے حوالے سے ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، باوجود قانون کے پاس ہو جانے میں وطن عزیز میں اور بیرون ممالک میں بیرونی آقاؤں نے قادیانیت کو پروموٹ کیا ہے، اور ہمارے حکمران جو بھی آئیں، اینی ون جو آئے، بڑی معذرت سے پچھلے سے ان کا ایجنڈا ہوتا ہے، ان کے آقاؤں کا ڈنڈا ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی مرزائی ہر صورت لاتے ہیں. ابھی پچھلے عمران خان کے دور میں 2 مرتبہ حملہ ہوا. کبھی معاشی حوالے سے ایک مرزائی کو لایا گیا، پھر ایک مرزائی کو ریٹائر ہونے کے بعد پھر پروموٹ کرنے کی کوشش کی. اللہ کا شکر ہے قوم جاگ رہی تھی. ہماری یہ کانفرنس رکھنے کا مقصد آپ کو جاگتے رکھنا ہے، بیدار رکھنا ہے، دینی غیرت دینا ہے، حب رسول کی محبت دینا ہے، حضور کی محبت کی غیرت آپ کو یاد کروانی ہے. ویسے ہمارا ایمان ہے کہ بر صغیر کے اندر اللہ کے فضل اور کرم سے لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کا وافر خزانہ موجود ہے. عملی کوتاہی کے باوجود کوئی مسلمان کمزور سے کمزور بھی حضور کی ذات اقدس پہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرات، ہمارے حصے کا کام یہ ہے. یہاں بھی میرے سے قبل مولانا حافظ عبد المنان راسخ صاحب اشارہ کر گئے کہ یہ کیوں زندہ رہا، کیوں ایسے ہوا. انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا. پہلا مرحلہ حل ہوا، بڑی اچھی تشریح کر دی کہ یہ بدترین کافر ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا، بدترین کافر ہی نہیں، بدترین مرتد بھی. مرزائی بدترین مرتد ہے. اور چنیوٹ کے باسیوں، 2 کام تمہارے ذمہ آج عرض کرنا چاہتا ہوں. 2 کام آپ کے ذمہ ہیں. پہلا تو یہ ہے وطن عزیز کا استحکام نظام مصطفیٰ میں مضمر، اس کی فضا بن جانی چاہیے. اپنے گھر سے ہمیں آغاز کر دینا چاہیے. اپنے آپ پہ نظام مصطفیٰ نافذ کرنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا. پہلے اپنے گھر پہ ہم نافذ کریں، اپنے محلے میں کریں، مسجد میں کمیٹی بنائیں، معاملات کو تھانے کی بجائے قرآن و سنت پہ بیٹھ کے حل کریں، اپنے آپ پہ نافذ کریں پہلے، اور پھر اس فضا کو عام کر کے بتانا چاہیں گے کہ جتنے تجربے اب تک کیے گئے ہیں جمہوریت کے نام پہ، سارے اب تک لیبارٹری ہے، تجربے ہو رہے ہیں، تجربے پہ تجربے ہو رہے ہیں، اور روز ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے. حضرات، ایک ہی حل ہے
معاشی استحکام کا ایک ہی حل ہے، سیاسی استحکام کا ایک ہی حل ہے، وطن عزیز کے استحکام کا، اور وہ یہ ہے پاکستان جس لیے بنایا گیا تھا اس پہ اس کا عمل کروایا جائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لیکن لا الہ الا اللہ کو ملک میں آنے نہیں دیا، معذرت سے اس کو اندر نہیں گھسنے دیا ہم نے۔ اور دوبارہ کھڑے ہو جاؤ، سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری ہے، ہم دوبارہ نظریہ پاکستان کا تحفظ کریں، اور اس کا تحفظ اسی طرح ہوگا جب وطن عزیز کی تمام کلیدی پوسٹوں سے اس انگریز کے خود کاشتہ پودے اور مرزائیوں کو ان کی سیٹوں سے ہٹایا نہیں جائے۔ اس کے لیے دو کام آج آپ کے ذمہ لگا کے اجازت چاہوں گا۔ پہلا کام، اور یہ بذریعہ علماء بھی ہے، عام بھی ہے، پڑھے، اس پہ مطالعہ کیا کریں، مطالعہ کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایک تو اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں کہیں مرزائی ہے تو رب کی رضا کے لیے اسے ایمان اور اسلام لانے کی دعوت دیجیے۔ نمبر دو، معاشرے پہ نگاہ رکھیے، مادی دور ہے، مجھے پتہ ہے لوگ لالچ میں ویزے کے لیے، پیسے کے لیے احمدیوں کے باہر جاتے ہیں، پیسے کے لیے ایمان برباد کرتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھاؤ، جو رب کاڑے پہاڑوں میں کے اندر کاڑے پتھر میں چلنے والی کیڑی کے قدموں کی آہٹ جانتا ہے اور اسے روزی دیتا ہے، وہ تجھے بھی ضرور دے گا۔ روزی کے پیچھے ایمان برباد مت کیا جائے۔ ہم یہ کانفرنسیں اور جلسے اس حوالے سے کرتے ہیں کہ کم از کم امت مسلمہ کے لوگوں کو روکا جائے، اور اس کے لیے ہم چاہتے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب آئین سازی کروائی جائے کوئی، تاکہ مسلمان آئندہ قادیانی ہونے کی جرت نہ کرے۔ جبر سے نہیں، آئین سے تحفظ کرنا چاہتے ہیں آپ کے ایمان کا، آپ کے اسلام کا۔ اس کے لیے ہم حربہ اختیار کریں گے، تبلیغ، نشر و اشاعت، اور قوت اور طاقت کے ساتھ بھی ہر اس بندے کو روکیں گے جو بہک رہا ہے۔ یہ میری بھی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری آپ سے درخواست ہے۔ اور میں اس لیے موضوع کو میں نے آگے بڑھایا نہیں ہے، آج کی کانفرنس کے انعقاد پہ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث چنیوٹ، اہل حدیث یوتھ فورس چنیوٹ، اور ہمارے بزرگ رہنما اور امیر مولانا حاجی عبدالغفور صاحب، قاری عبدالرزاق نثار صاحب، ہمارے ناظم صاحب، اور دیگر ہمارے یہ جماعت اس مسجد کی آپ کے اس عمدہ، شاندار، بنیادی عقیدے اور ایمان کے تحفظ پہ مبنی خاتم النبیین کانفرنس کے انعقاد کرنے پہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ جو میں نے 3 باتیں کی ہیں، ایک اللہ کے فضل سے مل گئی ہے، قریب ہے انشاءاللہ، اور 2 کے لیے سفر جاری رہے گا۔ آپ اس کے لیے ہمارے ساتھ چلیں گے؟ ہر اعتبار سے چلنا پڑے گا، ہر اعتبار سے۔ آپ کو یاد ہے ہم یہ کانفرنس پہلے پرانے انداز کی کرنا چاہ رہے تھے، یہ یہاں کچھ سیلاب آ گئے ان دنوں میں، کچھ حالات ایسے ہوئے، ہم نے ڈیٹ بھی دی تھی، جگہ کا بھی انتخاب کیا تھا، 2 دورے بھی یہاں کیے تھے۔ شکر ہے چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ تو ہوا، اس کے انعقاد پہ مبارکباد دیتا ہوں، لیکن تڑپ پھر وہی ہے، ہم نے اسی انداز کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ اگر زندگی رہی تو اس کو مشن بنا کے آئندہ کانفرنس وہی پہلے والی کروائیں گے انشاءاللہ۔ گھبرائیں نہیں، اللہ مدد کرے گا، کوئی دل بھی چھٹ جاندے بچوں، ہم کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ پیسے تو ڈر گئے، پیسے بھی اللہ دے دے گا، کوئی اور مسئلہ تو وہ بھی اللہ کر دے گا۔ ہم نے آپ کو کچھ نہیں کہا،
چپ کر کے. مجبوریاں آپ نے بتائیں، ہم نے تسلیم کی. اب اگر آپ نے مجبوریاں بتائیں تو میں فیصلہ آباد کی جمعیت کو انتظامیہ بنا کے پھر بھی یہاں کرواؤں گا. سن لیں، یہ الارم ہے، الارم. یہ نہیں ہو سکتا کہ چنیوٹ میں اس پائے کی دوبارہ کانفرنس نہ ہو جس میں کم از کم 10,000 موحدین اور محبان رسول جمع نہ ہو. یہ کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ، اور آپ ہی سے کروانی ہے. حاجی صاحب کی صدارت میں کرنی ہے. مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع چنیوٹ نے کرنی ہے، اور ان کے ساتھ کندھا مرکزی جمعیت اہل حدیث حافظ آباد نے لگانا. ندیم صاحب تھوڑے ذمے میں کہتا ہے ایس باری پھسلے تو میں فیصلہ آبادوں بندے لے کے کروا دیں گے. ہن بالکل معافی نہیں. پچھلا غصہ میں سارا پی گیا، کچھ نہیں آکھیا. ویکھ لو نا تقریر چ چاہتا تھا وہ کانفرنس جو وجود رہ گئی. اب میں اس کو ان میں کھلاردہ بھی نہیں ہونا، میں اپنے کھاتے میں ڈال لیتا ہوں. میری وجہ سے رہ گئی. رب اکبر کی قسم میرے سینے میں آگ لگی ہے. ہم یہاں ربوے کے پڑوس میں شہید ملت کی اس یاد کو تازہ کریں گے اور اس سے بڑی کانفرنس کروائیں گے انشاءاللہ. پنجاب کروائے گا، ذمہ داری ہماری ہوگی، اور آپ کو بیدار بھی کریں گے، ہوشیار بھی کریں گے، اور کانفرنس انشاءاللہ ہاکی گراؤنڈ میں ہی کروائیں گے جہاں ہم نے پہلے اعلان کیا تھا. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جیسے بھی حالات ہوں گے ہم برداشت کریں گے. اللہ کے فضل اور کرم سے محمدی سپاہیوں کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. حاجی صاحب بڑھاپے کے باوجود جوان ہو جائے ایمانی قوت کے ساتھ. انشاءاللہ ہم جلد آپ سے دوبارہ میٹنگ کریں گے اور اگلی تاریخ کا اعلان کر کے یہاں پنجاب کی سطح کی نام ڈویژنل ہوگا، مگر نظر آپ کو پنجاب کی آئے گی. نام ڈویژنل کانفرنس ہوگا مگر نظر پنجاب کی آئے گی. یہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اللہ قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.